السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں تاکہ ہماری گفتگو سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اس سے ہماری ہمت بھی بڑھے گی۔ اگر کہیں پر کوئی دشواری ہو تو آپ کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيٌّ أَقَامَ بَيِّنَةً قُبِلَت، یہاں سے ہی ہے نا، اور دونوں میں سے کسی نے بھی بینہ قائم کر دیا، قُبِلت تو اس کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ مسئلہ چل رہا ہے قبل وطی طلاق کے سلسلے میں کہ وطی سے پہلے طلاق ہو گئی، اب اختلاف ہوا مہر میں، تو اب بھائی طلاق وطی سے پہلے ہی جب ہو گئی ہے تو پھر مہر تو واجب ہی نہیں ہوگا۔ اب متعہ کا مسئلہ رہے گا بس، خالی جو کل مسئلہ بتایا تھا کہ متعہ واجب ہوگا۔ اب متعہ میں اختلاف تو ہوا ہے مہر میں، تو متعہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کے قول کے موافق ہے، جیسے کہ مسئلہ کل بتا دیا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اختلاف ہوا تھا لیکن دونوں میں سے کسی نے بینہ قائم کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اس کا بینہ قبول کیا جائے گا۔ تو جو معاملہ بیٹا مہر کے سلسلے میں تھا، یہاں پر بھی بینہ اگر قائم کر رہا ہے تو ہوگا تو متعہ، لیکن متعہ اتنا دینا پڑے گا جو بینہ قائم کرنے کے بعد میں جو ثابت ہو رہا ہے مہر، اس کے نصف اس کا نصف ہو، جو متعہ اس کے نصف سے زائد نہ ہو پائے، اتنا متعہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ فرماتے وَأَيٌّ أَقَامَ بَيِّنَةً، کسی دونوں میں سے کسی نے بھی بینہ قائم کر دیا مذکورہ صورت میں، قبلت تو بینہ قبول کیا جائے گا، وَإِنْ أَقَامَ تو جس نے بینہ قائم کر دیا اس کی بات مان لی جائے گی مذکورہ صورتوں میں۔ وَإِنْ أَقَامَا فَبَيِّنَتُهَا، اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو اب یہاں پر ماقبل میں آپ نے ایک صورت پڑھی تھی کہ دونوں نے اگر بینہ قائم کر دیا مہر کے سلسلے میں جہاں پر مہر واجب ہو رہا ہے، تو میں نے بتایا تھا کل کہ بینہ مشروع ہوا ہے اس لیے تاکہ خلاف اصل کو وہ ثابت کرے، یہی تھا نا، اور یمین اس لیے مشروع ہے تاکہ اصل کو اصل پر باقی رکھا جائے۔ یہ کل جو صورت آپ نے پڑھی تھی تو وہ تو مہر کے اندر آپ نے سمجھ لی تھی، یہاں پر بھی بالکل وہی صورت ہے، بس یہاں متعہ ہے۔ اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو وہاں پر یہ دیکھنا پڑ رہا تھا کہ مہر مثل موافقت کس کی کر رہا ہے۔ اگر مہر مثل موافقت کر رہا ہے شوہر کی تو بینہ مانا جا رہا تھا عورت کا، اور مہر مثل موافقت کر رہا تھا عورت کی بات کی تو بینہ مانا جا رہا تھا، وجہ میں نے وہیں پر بتائی تھی۔ اب یہاں پر چونکہ متعہ کا مسئلہ ہے تو اب یہاں اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا تو اگر متعہ مثل، متعہ میں بھی دیکھا جائے گا اس جیسی عورت کا متعہ کیا ہوتا ہے، تو متعہ مثل بیٹا یہی مہر مثل کی جگہ میں ہوگا یہاں پر قبل وطی طلاق ہونے کی صورت میں۔ تو متعہ مثل جو ہے وہ اگر شوہر کی بات کی موافقت کرتا ہو تو بینہ کس کا مانا جائے؟
اولا کس کا بینہ ہوگا؟ عورت کا. اور اگر متع مثل یہ موافقت کرے عورت کی بات کی موافقت کرے تو بینہ کس کا مانا جانا چاہیے؟ وہی صاحب کتاب بتا رہے ہیں، وہی پچھلی تقریباً بات ہے. وَإِنْ أَقَامَا اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا فَبَيِّنَتُهَا أَوْلَى تو عورت کا بینہ اولا ہوگا ان شہدت لہو اگر متع مثل شوہر کے موافق ہو. وَبَيِّنَتُهُ اور شوہر کا بینہ اولا ہوگا ان شہدت لہا اگر متع مثل عورت کی موافقت کرے. وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا اور اگر شوہر نے جو دعویٰ کیا عورت نے جو دعویٰ کیا ان دونوں کے بیچ میں متع مثل ہے، دونوں کے بیچ میں متع مثل ہے، موافقت کسی کی بھی نہیں کر رہا ہے. تو بیٹا اب ایسی صورت میں جب موافقت نہیں ہو رہی ہے تو اب دونوں کے درمیان بینہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، کیونکہ موافقت ہو ہی نہیں رہی ہے. کہ بینہ تو خلاف اصل کو ثابت کرنے کے لیے تھا، اور یہاں پر موافقت ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ متعین نہیں ہو پائے گا کہ اصل کتنا ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس لیے بینہ کا تو اعتبار ختم ہو جائے گا جب دونوں نے بینہ قائم کیے اور متع مثل بھی دونوں کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اب ایسی صورت میں تحالفا دونوں سے اب قسم دی جائے گی. اب اگر دونوں سے جب قسم لی اور دونوں میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا تو بات اس کی مان لی جائے گی کہ جس نے قسم کھا لی. ٹھیک، لیکن اگر دونوں نے قسم کھا لی اب کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں نے قسم کھا لی تو بیٹا بینہ اور قسم کی وجہ سے تو اب کچھ ثابت نہیں کیا جا سکتا. اذا تعارض تساقطا دونوں نے قسم کھا لی تو ایک کی قسم دوسری کی قسم کے حکم کو ختم کرے گی، اب کچھ نہیں اس سے ثابت ہوگا. اب متع مثل کی طرف چلے جائیں گے. کس کی طرف؟ جیسے کہ مہر کی مقدار کے سلسلے میں اختلاف ہوا تھا اور دونوں نے قسم کھا لی تو کیا کہا تھا؟ مہر مثل واجب ہوگا. اب متع مثل واجب ہو جائے گا. ٹھیک، فرماتے ہیں تحالفا دونوں سے قسم لی جائے گی، اگر دونوں میں سے کسی ایک نے انکار کر دیا تو اس کی بات مردود، جس نے قسم کھا لی اس کی بات مان لی جائے گی. اور وَإِنْ حَلَفَا اگر دونوں نے قسم کھا لی تجب متعۃ المثل تو متع مثل واجب ہو جائے گا. یہ کون سی صورت ہے؟ طلاق قبل الوطی کے سلسلے میں اگر اختلاف ہوا ہے مہر میں. وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَحَيَاتِهِمَا فِي الْحُكْمِ وَبَعْدَ مَوْتِهِمَا فَفِي الْقَدْرِ. فرماتے ہیں مسئلہ اب یہاں پر یہ ہے، اب تک کی جو صورتیں صاحب کتاب نے بتائی تھی وہ تو یہ تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا مہر میں یا مقدار مہر میں، اصل مہر میں یا مقدار مہر میں ہے. زوجین کے درمیان اختلاف ہوا، اس کی صورتیں اب تک بتائیں. اب یہ صورت بتا رہے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک مر گیا، کوئی ایک مرا، یاد رکھنا کیا؟ کوئی ایک مرا اگر، تو ایک کے مرنے سے کیا حکم میں مذکورہ جو صورتیں گزری ہیں ان کے اندر حکم میں کیا کچھ بدلاؤ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ایک کے مرنے سے، چاہے عورت مرے یا شوہر مرے، اب ایک مر گیا مان لو، عورت مر گئی، تو شوہر کہہ رہا ہے کہ مہر 1000 تھا اور عورت کے ورثہ کہہ رہے ہیں کہ مہر 2000 تھا. شوہر کہہ رہا ہے مہر بیان نہیں کیا گیا تھا، عورت کے ورثہ کہہ رہے ہیں مہر بیان کیا گیا تھا، مہر رکھا گیا تھا. اصل مہر میں اختلاف ہوا یا مقدار مہر میں اختلاف ہوا.
تو کہہ رہے ہیں کہ ہو بہو جو صورتیں ما قبل میں زوجین کی گزری کہ دونوں زندہ تھے، ان میں اختلاف جو اختلاف کا حکم ما قبل میں گزرا ہے، ہو بہو ایسی صورت میں بھی وہی حکم رہے گا، کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن دو میں سے ایک مرا ہو تب کوئی بدلاؤ نہیں ہے حکم میں. اور اگر اتفاق سے دونوں مر گئے، کیا مر گئے؟ دونوں مر گئے، شوہر بھی اور بیوی بھی. اب شوہر کے ورثہ اور بیوی کے ورثہ کے درمیان اختلاف ہوا. ٹھیک ہے، اب ان کے درمیان جب اختلاف ہوا تو کیا جو حکم ماقبل کی صورتوں میں زوجین کے درمیان اختلاف کی صورتیں جو گزری وہی حکم رہے گا یا کچھ بدلاؤ ہوگا؟ اب دونوں اگر مر گئے تو فرماتے ہیں کہ اگر دونوں مر گئے تو حکم میں بدلاؤ ہوگا امام اعظم کے نزدیک. کس کے نزدیک؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک حکم میں بدلاؤ ہوگا. اور صاحبین کے نزدیک ابھی بھی حکم وہی رہے گا جو کہ حیات کا تھا. مفہوم ذہن میں آیا نا تھوڑا؟ دیکھیے اب عبارت پڑھیے. وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَحَيَاتِهِمَا فِي الْحُكْمِ، دونوں میں سے کسی ایک کی موت ان کی زندگی کی طرح ہے حکم میں. حکم میں زندگی کی طرح ہونے کا مطلب کہ ان کی دونوں زندہ تھے تو جن صورتوں میں جو جو احکام تھے بعینہا وہی احکام رہیں گے. دونوں میں سے اگر ایک مر جائے تب بھی کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. وَبَعْدَ مَوْتِهِمَا، اور اگر دونوں مر گئے، دونوں کی موت ہو گئی تو بدلاؤ ہوگا نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں کہ ورثہ میں دیکھنا پڑے گا کہ اختلاف کس میں کر رہے ہیں، اصل مہر میں اختلاف کر رہے ہیں یا مقدار مہر میں اختلاف کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑے گا کچھ بدلاؤ ہونا ہے. فَفِي الْقَدْرِ، اگر مقدار مہر میں اختلاف کریں، کس میں؟ مقدار مہر میں اختلاف ہوا ورثہ کے درمیان کہ شوہر کے ورثہ اور بیوی کے ورثہ مختلف ہو رہے ہیں. مقدار میں شوہر کے ورثہ کہہ رہے ہیں 1000 تھا مہر، دینا پڑے گا نا انہیں، اور بیوی کے ورثہ کہہ رہے ہیں 2000 تھا مہر. مقدار میں اختلاف ہو گیا اور مر گئے ہیں دونوں. ٹھیک ہے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اگر مقدار میں اختلاف ہے ورثہ کے درمیان تو القول لورثته، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کے ورثہ کی مانی جائے گی بات ہے، شوہر کے ورثہ کی بات مانی جائے گی. کیوں بیٹا؟ شوہر کے ورثہ تو کم سے کم کہیں گے نا، کہ کم سے کم زیادتی کا انکار کریں گے نا. کس کا انکار کریں گے؟ ارے وہ یہ چاہیں گے کہ زیادہ مہر نہ ہو، دینا پڑ رہا ہے نا، میں نے کہا کہ دینا پڑے گا نا انہیں. تو وہ یہ چاہیں گے کہ زیادہ مہر نہ ہو، تو زیادتی کے منکر ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ زیادتی کے منکر ہوں گے. اور رہے بیوی کے جو مر گئی ہے اس کے ورثہ، وہ چاہیں گے کہ زیادہ مہر ہو کیونکہ انہیں ملے گا، انہیں ملے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں شوہر کے ورثہ جو ہیں ان کی بات مان لی جائے گی. کیوں ان کی بات اس لیے مان لی جائے گی کہ وہ انکاری ہیں، وہ منکر ہیں زیادتی کے، تو انہیں قسم دے دی جائے گی کہ اور والیمین علی من انکر، جو منکر ہو اس کو قسم دے دی جاتی ہے، اسے قسم دی جائے گی. اگر انہوں نے قسم کھا لی تو انہی کی بات مان لی جائے گی. اب ایک صورت یہ ہے کہ یہ دونوں اگر زندہ ہوتے اور اختلاف ہو جاتا ہے ایسا، تو ما قبل میں مختلف صورتیں بیان کی گئی تھی، یہاں تک کہ مہر مثل واجب ہو جا رہا تھا. یہاں پر کیوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ مہر مثل واجب ہو جائے گا؟ یہاں پر بھئی یہاں پر بھی تو ورثہ کے درمیان اختلاف ہی تو ہوا ہے. تو اختلاف ہوا ہے تو یہاں پر کہہ دیا صاحب کتاب نے، بلکہ امام اعظم نے یہ کہا کہ شوہر کے ورثہ کی بات مانی جائے گی ان کو قسم دے کر، کیونکہ وہ منکر ہے زیادتی کے.
یہاں پر مہر مثل کا قول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مہر مثل کا قول اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے، اصل میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک زوجین کے انتقال سے، موت سے مہر مثل کا جو حکم ہوتا ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مہر مثل کا حکم، اچھا ان کے نزدیک مہر مثل کا حکم ساقط کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کی ایک عام وجہ ہے جو آپ کے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بیٹا شوہر اور بیوی دونوں مر گئے، ایک اگر مرا تھا، ایسا بھی ممکن ہے کافی حد تک کہ بھئی کسی وجہ سے مر گیا ہو، ورنہ اگر عمر زیادہ ہوگی تو عورت کو یا مرد کیوں زندہ رہ گیا؟ اگر دونوں مر گئے تو دونوں کے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر اتنی ہو گئی کہ انہیں مرنا تھا ہے، اب اس سے آگے جینا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ دونوں مر گئے تو مہر مثل میں تو اس جیسی لڑکی کا مہر دیکھنا رہتا ہے نا، اور زوجین دونوں مر گئے تو جو لڑکی اس جیسی لڑکی اس کی خاندان کی ہوگی اسی کا تو مہر مثل ہوگا نا۔ جب یہ مر گئے دونوں تو وہ باقی رہے ہوں گے کیا؟ ارے کیا باقی رہے ہوں گے؟ وہ نہیں رہے ہوں گے نا۔ اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں جب دونوں مر گئے تو ایسی صورت میں غالباً اس کے جو ہم عصر اس کی خاندان کی جو عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی اسی کے مثل، بھئی مہر مثل ہو رہا ہے اس کے مہر کو دیکھ کر، تو اس کا مطلب وہ اس سے پہلے کی ہے، اس کی شادی اس سے پہلے ہو چکی ہے، یہ تو مطلب ہے۔ اور جب یہ مر گئے تو وہ تو اس سے پہلے مر گئے ہوں گے۔ یہ ایک غلبہ ظن کی بنا پر امام اعظم نے یہ حکم دیا کہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اس لیے جب یہ دونوں مر گئے تو وہ عورتیں بھی مر چکی ہوں گی جن کے مہر کو دیکھ کر اس کا مہر مثل کا حکم دیا جائے۔ اب جب وہ عورتیں ہی نہیں ہیں تو مہر مثل کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ اس لیے انہوں نے کہا اگر دونوں مر جائیں تو ایسی صورت میں مہر مثل کا حکم ساقط ہو جاتا ہے، اس کا اعتبار اب نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آئی؟ بات یہی ہے، لیکن اس سے ایک بات میری انداز بیان سے ایک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب غلبہ ظن ہے کہ وہ اس کے جن عورتوں کا مہر دیکھا جائے وہ بھی مر گئی ہوں گی، بالفرض مان لیجئے اتفاق سے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نوجوان مر جاتے ہیں بوڑھے رہ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا۔ اب مان لیجئے یہ دونوں تو مر گئے لیکن اس جیسی عورت اس کی خاندان کی جو تھی جس کے مہر سے مہر مثل کا اندازہ لگایا جا سکے وہ زندہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو ہمارے فقہا نے فرمایا، اسی پر مرتب کرتے ہوئے ہمارے فقہا نے کچھ کتابوں میں فرمایا کہ اب مہر مثل اگر عورت ایسی کوئی زندہ ہے اسی کی جیسی، اسی کے خاندان کی لڑکی کوئی زندہ ہے جس کے مہر سے مہر مثل کا اندازہ لگایا جا سکے تو مہر مثل ہی لازم ہوگا۔ یہ حکم مہر مثل کے سقوط کا اسی صورت میں ہے جبکہ مر چکے ہوں لوگ، سمجھے نہیں؟ اگر باقی بچا کوئی عورت باقی بچی تو اس کے مہر سے مہر مثل کا حکم دیا جائے گا۔ بات سمجھائی؟ یہ تو امام اعظم کا قول تھا، لیکن صاحبین کا قول یہاں پر بھی یہی ہے کہ جو زندگی میں جیسے مہر مثل واجب ہو رہا تھا ان دونوں کے موت کے بعد بھی مہر مثل کا اعتبار ہوگا، مہر مثل کا حکم ساقط نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ان کی وجہ وہی ہے کہ یار زندگی اور موت جو ہے یہ عمر سے نہیں ہوتی ہے، یہ اللہ کے مقدر کرنے سے۔ کبھی نوجوان مر جاتے ہیں، بوڑھے باقی رہ جاتے ہیں، بچہ مر جاتا ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جب یہ دونوں مر گئے تو وہ عورتیں بھی مر چکی ہوں گی جن کے مہر سے اس کے مہر مثل کا اندازہ لگایا جائے؟ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس لیے صاحبین نے یہاں پر مہر مثل کا اعتبار کیا۔ فرماتے ہیں ففی القدر،
بعد موتہما، ان دونوں کے موت کے بعد اگر ورثہ میں اختلاف ہوا ففی القدر، تو اگر مقدار میں اختلاف ہوا ہے القول لورثتی، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کے ورثہ کی. وفی اصل ہی، اور اگر اختلاف اصل میں ہوا ہے، اس میں اصل میں ہوا اختلاف، تو اصل میں اختلاف ہونے کی وجہ سے قول کہہ رہے ہیں کہ لم، اب اس کی دو صورتیں ہیں. لم یقضى بشیء، امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کچھ بھی حکم نہیں دیا جائے گا. اس میں ورثہ میں اختلاف ہوا اصل مہر میں، اس میں کہ مہر بیان کیا گیا تھا یا نہیں بیان کیا گیا تھا، اور اب وہ ورثہ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس جنہوں نے یہ کہا کہ بیان کیا گیا تھا، تو ان سے کہا جائے گا دلیل قائم کرو، اور دلیل قائم نہیں کر سکے تو جنہوں نے کہا کہ بیان نہیں کیا گیا تھا ان سے کہا جائے گا تم قسم کھاؤ. یہ تو ہوگا نا. اور اگر قسم بھی نہیں کھا پائے، کیا قسم بھی نہیں کھائی انہوں نے، تو کوئی حکم دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں دیکھو اسی کو بیان کرنا ہے. وفی اصلہ لم یقضى بشیء، اصل مہر میں اگر اختلاف ہوا ورثہ کے مابین، تو قاضی دونوں میں سے کسی کا بھی حکم، کسی بھی شے کا حکم نہیں لگائے گا، بلکہ مطالبہ کیا جائے گا ان سے کہ دلیل سے ثابت کرو، جو بھی بات کہہ رہے ہو بینہ قائم کرو. اگر بینہ قائم کر دیں ٹھیک، نہیں کر پائے تو دوسرے کو قسم کھلا کے فیصلہ کیا جائے گا. وقال، یہ امام اعظم کے نزدیک ہے، لیکن صاحبین نے یہاں پر یہ کہا قضی بمہر المثل، مہر مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اس کا اختلاف ہوا ہے اصل مہر میں بیان کیا گیا نہیں بیان کیا گیا، اس میں اختلاف ہوا، صاحبین نے یہ کہا کہ اس کو مہر مثل کا فیصلہ دے دیا جائے گا کہ مہر مثل واجب ہوگا. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک کہہ رہا ہے کہ بیان کیا گیا، اگر مان لو ایک کہہ رہا ہے بیان کیا گیا، ایک کہہ رہا ہے بیان نہیں کیا گیا، اور دونوں نے بینہ قائم کر دیے، تو تب بھی ارے بھائی اذا تعارض تساقط، دونوں نے بینہ قائم کر دیے تو ساقط ہو گئے، کیا واجب ہو جائے گا؟ مہر مثل واجب ہوگا نہیں ہوگا ہے؟ اور اگر بینہ قائم نہیں کر سکے، دونوں بینہ قائم نہیں کر سکے، تو قسم، دونوں نے قسم میں کھا لی، تب یار بات تو وہیں پر آ جائے گی. اس لیے صاحب نے یہ کہا کہ مہر مثل کا فیصلہ کیا جائے گا، وَبِهِ يُفْتَى، اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مہر مثل ہی بیٹا اصل ہے، جہاں پر اختلاف کی صورت میں تعین نہ ہو سکے دلیل سے، تو مہر مثل ہی کی طرف پھیرنا ہے. وَإِن بَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَالَتْ هُوَ هَدِيَّةٌ وَقَالَ هُوَ مَهْرٌ فَالْقَوْلُ لَهُ إِلَّا فِي مَا هُيِّئَ لِلْأَكْلِ. اگلا مسئلہ یہ ہے، رشتہ لگا بھائی، ابھی منگنی ہوئی ہے، یہ ہوا وہ ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، رشتہ لگا اور شادی ایک آدھ مہینے کے بعد ہے، لیکن مہر پہلے ہی متعین کر لیا. جیسے ہمارے یہاں پر بھی آج کل بریلی شہر میں رشتہ لگنے کے وقت ہی میں مہر کا تعین ہو جاتا ہے کہ مہر اتنا رہے گا، تاکہ بعد میں رشتہ مطلب شادی والے دن، خوشی والے دن لڑائی اور جھگڑے نہ ہو. ورنہ تو میں نے لڑائی جھگڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، خوب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اسی دن سے کھٹاس پڑ جاتی ہے رشتوں میں، اور وہ کافی آگے تک چلتی رہتی ہے. تو بہتر یہ بریلی شہر میں یہی ہوتا ہے کہ دن تاریخ جب ہوتی ہے تبھی مہر کا تعین ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنا مہر رہے گا. اب مہر کا تعین مولانا پہلے ہو گیا، اب اس کے بعد میں شوہر اور بیوی، بھئی ابھی ہوئے تو نہیں ہے لیکن رشتہ لگ گیا ہے، مہر کا تعین بھی ہو گیا، شوہر نے کوئی بھی چیز عورت کو گفٹ کر دی، کچھ بھیج دیا ہے،
اگر کھانے کی چیزیں بھیجی تو حکم الگ، کھانے کے علاوہ دوسری چیزیں بھیجی، کھانے کے ساتھ میں اس نے مٹھائی بھی بھیج دی، کیا بھیج دی؟ مٹھائی بھیج دی، یا کچھ کپڑے قیمتی بھیجے کہ ہونے والی دلہن ہے، سمجھے نہیں؟ اب اس نے کچھ نہ کچھ یا پیسے ہی بھیج دیے، اخراجات کے لیے بیچاری کہاں سے خرچ کرے گی، ہے نا، بعد میں دینا ہے تو ابھی سے ہی دینا شروع کر دو تو کچھ بھیجا اس کے پاس، اب جب بھیجا پھر بعد میں ہوا نکاح، نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد مہر کے لینے دینے کا معاملہ آیا تو شوہر کہہ رہا میں نے تو وہ پہلے دیا تھا تمہیں اتنا، وہ مہر کا میں نے دیا تھا جو میں نے تحفہ تم نے سمجھ لیا تھا، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ تحفے میں پہلے ہی دے دوں، میں نے وہ مہر کا اتنا حصہ دیا تھا، مہر دیا تھا، یہ عورت کری نہیں، مجھے تم نے تحفے میں دیا تھا۔ اختلاف اس میں ہوا کہ مہر ہے، کچھ دیا شوہر نے عورت کو، اور بعد میں اختلاف ہوا کہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے تحفتاً دیا، میں نے مہر میں دیا تھا، وہ مہر کا حصہ تھا، اور بیوی کہہ رہی نہیں مجھے تحفہ دیا تھا، ہدیہ دیا تھا، اب کیا کریں؟ انصاف قاضی کیا کرے گا یہاں پر فیصلہ؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز دی ہے، اگر بیٹا عام طور سے وہ چیزیں دی ہیں اس نے کہ جو تحفے میں عام طور سے دی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر عرف میں کیا ہے، مٹھائی دینا، مٹھائی دی جاتی ہے نا عام طور سے، تحفہ میں میلاد ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو آدمی تحفہ میں مٹھائی لے کر جاتا ہے، عام طور سے یہی ہے، یا بچے کا برتھ ڈے ہے یا عقیقہ ہے یا کچھ ہے تو بچے کو تحفے میں بچے والی چیزیں دی جاتی ہیں، تو بیٹا اگر ایسی چیزیں جو عرف میں تحفتاً دی جاتی ہیں، اگر ایسی چیز دی ہے یا کھانے کی چیز دی ہے، اور کھانے کی چیز تو عام طور سے تحفے میں ہی دی جاتی ہے بیٹا، کھانے کی چیز عام طور سے جیسے روٹی ہے، روٹی بھیج دی، برگر بھیج دیا، ہے نا، اور کیا کیا چل رہا ہے، مموز بھیج دیے، آج کل تو مموز برگر ان کی تو بڑی عاشق ہیں، پیزا ہے نا، ہاں، لیکن تحقیق ضروری ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ چیزیں بھیج دی تو بیٹا یہ عام طور سے کھانے کی چیزیں جو ہیں یہ مہر میں دی جاتی ہیں، نہیں دی جاتی نا، اگر ایسی چیزیں بھیجی تو بیٹا بات عورت کی مان لی جائے گی، کس کی مانی جائے گی؟ عورت کی بات مانی جائے گی، اور اگر کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز بھیجی ہے تو اب اس میں دو صورتیں، بھیجنے کے وقت میں یا تو مہر کے بارے میں اس نے کچھ ذکر کر دیا ہوگا یا نہیں، اگر اس نے ذکر کر دیا تو مہر مان لیا جائے گا، ہے نا، وہ تو متعین ہے، پھر تو اگر ذکر کر دیا کہ یہ مہر سے اتنا حصہ میں بھیج رہا ہوں، چاہے اشارتن یا کیسے بھی، اور نہیں ذکر کیا تبھی تو اختلاف ہوا ہے، تبھی اختلاف ہوا، تو دوسری چیزیں بھیج دی، تو کہہ رہے ہیں کہ تو ایسی صورت میں شوہر کی بات مان لی جائے گی کیونکہ اسے دینا ہے نا، دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے وَإِن بَعَثَ إِلَيْهَا، اگر شوہر نے عورت کی طرف شیئن کچھ بھیجا، فقالت، تو بعد میں جب اختلاف ہوا مہر کے سلسلے میں تو عورت بولی ہوا ہدیہ، وہ تو تحفہ تھا، وقالا، اور شوہر نے کہا ہوا مہر، وہ مہر تھا، فالقول لہو، تو بات کس کی مانی جائے گی؟ شوہر کی مانی جائے گی، لیکن صورتیں وہ رہیں گی جو میں نے تفصیل بیان کر دی، یاد رکھنا، تب شوہر ہی کی بات مانی جائے گی، کون سی؟ نہیں دیکھیے اگر اس نے یہ بیان کر دیا، اشارہ کر دیا کہ یہ مہر ہے، تب تو اسی کی ہے ہی، پھر تو اس میں تو اختلاف ہی بیکار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو تسمیہ ہو گیا، اور کوئی اشارہ نہیں تھا پھر اختلاف ہوا، اور چیز ایسی ہے جو تحفتاً عام طور سے دی نہیں جاتی ہے، تو بات شوہر کی مانی، ٹھیک ہے،
فرماتے ہیں فل، تو یہی والا متن میں جو ہے یہی والی صورت ہے، فالقول لہو، تو بات شوہر کی مانی جائے گی، الا مگر، فیما ہیئ للعقل، مگر ان چیزوں میں جو چیزیں کھانے کے لیے تیار کی گئی ہوں، ہے نا؟ اب کھانے کے لیے حقیقتاً تیار کی ہوئی کھائی ہی جاتی ہوں، جیسے میں نے مثالیں دی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کھانے کے لیے تیار تو نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ مہر عام طور سے عرفاً مہر بھی نہیں بنتی ہیں وہ چیزیں، سمجھے نہیں؟ جیسے کہ مٹھائی کا ڈبہ، چلو یہ تو کھانے کی چیز بھی ہو جائے گی، ہے نا؟ بیوی کے بھائی یا بہن کا عقیقہ تھا، اب عقیقہ کا ہونا، اب ایسے موقع پہ شوہر نے سوچا کہ میں تھوڑی سی اپنی اہمیت بڑھا لوں اور اپنی سالی، چھوٹی سالی یا سالے کے لیے کوئی کھلونا بھیج دوں۔ اب یہ کھلونا جو ہے نا، عام طور سے مہر میں نہیں دیا جاتا ہے، عرف میں ایسا نہیں ہے، اب یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی ہوئی عقل کے تحت آ جائے گی، یہ بھی مہر نہیں مانا جائے گا، یہ بھی تحفہ ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں الا فیما ہوئی للعقل، مگر وہ چیز جو کہ کھانے کے لیے تیار کی گئی ہو، کل خبز، جیسے کہ روٹی ہے، بھنا ہوا گوشت ہے نا، یا کھانے کی کوئی بھی چیز ہو یار، برخلاف حنطہ کے، گیہوں کی بوری بھیج دی، یار گیہوں کی بوری کون بھیجتا ہے بھائی تحفے میں؟ کوئی نہیں بھیجتا ہے، تو یہ عام طور سے خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے، یہ اگرچہ مال ان کا بھی ہے، کھانے ان کا بھی انجام ہے کھانا ہی، لیکن عرفاً یہ چیزیں تحفے میں نہیں دی جاتی ہیں کہ بوری لے کے جا رہے ہیں، یہ لے کے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے نا؟ تو اگر یہ بھیجی بوری، گیہوں کی بوریاں بھیج دی، تو یہ تو شوہر کی بات مان لی جائے گی،